جس سے کسی شخص نے فتویٰ طلب کیا، دینی معاملے میں رائے طلب کی، اور اس نے بغیر ثبوت کے فتویٰ دیا، اپنی رائے دینی معاملے میں دے دی، تو اس کا گناہ اس شخص پر ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے، جس نے یہ رائے دی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور ان تینوں باتوں کا تعلق جو ہے وہ معاشرے کے بالکل عام یا ان افراد کے ساتھ نہیں ہے جنہیں عام طور پر کہتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ جس سے فتویٰ طلب کیا جائے، دینی معاملے میں رائے طلب کی جائے، وہ شخص بھی، یا دنیاوی معاملات میں جس سے کسی معاملے میں مشورہ مانگا جائے، وہ بھی، اور ایسا شخص بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کر باتیں بیان کرتا ہے، احادیث بیان کرتا ہے، وہ بھی عمومی طور پر وہ معاشرے کا بالکل ایک عام چلتا پھرتا، جسے ہم کہتے ہیں نا دینی تعلیم سے بالکل ہی پیدل شخص نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر یہ ان لوگوں کی بات ہے جو دینی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی کیپیسٹی میں یا کسی نہ کسی انداز میں وہ دین کی باتیں لوگوں تک بتاتے ہیں، بتلاتے ہیں، یا ان کا منصب، ان کا معاشرے میں چلن یا معاشرے میں مقام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، یا جب وہ بات سناتے ہیں تو 4 لوگ بات سنتے ہیں۔ تو ان 3 باتوں کا اصل مخاطب وہ لوگ ہیں، اور اس حوالے سے ان لوگوں کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑی سخت وعید ہے۔ پہلی بات یہ کہ جس نے کوئی حدیث بیان کی اور یہ کہا کہ فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلاں فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، آپ کا قول اور آپ کا فرمان یہ ہے، اور وہ بات دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فرمائی ہو، تو گویا کہ اس شخص نے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا۔ محدثین کرام نے اس حوالے سے بڑی تفصیل گفتگو کی ہے، اور جب بھی احادیث کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے تو شروع میں اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے آداب کیا ہیں، حدیث کس نے بیان کرنی ہے، کس انداز میں بیان کرنی ہے، حدیث بیان کرنے کے تقاضے کیا ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، ادب، آداب، اور پھر فن حدیث کیا ہے، مصطلحات کیا ہیں، اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، یہ پورا مستقل بذات ایک علم ہے، اور محدثین علماء جو ہیں وہ اس علم سے واقف ہیں۔ وہ جب یہ حدیث مبارکہ یا اس باب کی دیگر احادیث ذکر کرتے ہیں تو بڑی صراحت کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے علم میں یہ بات ہو، جسے پتا ہو کہ یہ فرمان جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہوں، یہ دراصل آپ سے ثابت نہیں ہے، آپ نے نہیں کہا، مگر اس کے باوجود یہ بات کرتا ہے، تو ایسے شخص کا ظاہر بات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اس لیے کہ وہ ایک معمولی جھوٹ نہیں بول رہا، ایک تو وہ دین کے معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے، اور جس شخصیت کی طرف منسوب کر کے بول رہا ہے اس شخصیت کا اپنا جو مرتبہ ہے، اور اس شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا مقام ہے وہ بھی، مگر سننے والا یہ سمجھے گا یہ تو دین کا حکم ہے، میں تو دینی حکم کے مطابق، اور مجھے تو دین بیان کیا جا رہا ہے جو دراصل ایسے نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں غلط مسئلہ پھیلایا جا سکتا ہے، کسی بندے کا عقیدہ خراب کیا جا سکتا ہے، کسی بندے کی ایک ایسی چیز اس کے دماغ میں، دل میں راسخ کی جا سکتی ہے جس پر شاید وہ بعد میں ساری زندگی عمل کرتا رہے، اسے موقع نہ ملے کہ اس بارے میں تحقیق کی جائے، اس کی اپنی استعداد اور کیپیسٹی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو درست کر سکے، مگر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ساری زندگی اس گمراہی پہ چلے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو اس قسم کی غلط احادیث بیان کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس وقت یہ احادیث کو مدون کرنے کا سلسلہ شروع ہوا نا، اس زمانے میں جب مسلمان معاشرے میں لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد احادیث بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، محدثین کی پہلی جنریشن، دوسری جنریشن، تیسری جنریشن، تو لوگوں نے یہ دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بیان کیا جاتا ہے نا تو لوگ اپنی بات چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنی رائے کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی پاورفل چیز ہے بات منوانے کے لیے۔ تو کچھ گمراہ لوگوں نے اور کچھ گمراہ فرقوں نے اپنی بات چلانے کے لیے، اپنے مطلب کی بات لوگوں میں پھیلانے کے لیے جھوٹی احادیث اور من گڑت احادیث گھڑنا شروع کر دیں۔ وہ بھی اس حدیث میں جو وعید بیان کی گئی ہے سب سے اولین اس کے حقدار وہ ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنی من پسند کی بات، اپنے نظریے، اپنے آئیڈیالوجی کو حدیث کے نام پر بیان کریں اور انہیں یہ بات معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو ہے نا بالکل جھوٹی بات، مثلا جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ ایک مشہور مثال دی گئی کہ جی ایک زمانے میں لوگوں نے
کوئی ایک بندہ تھا تو وہ مرغ پالتا تھا سرخ رکھ کے، تو اس نے یہ ایک حدیث من گھڑت بیان بنا لی، الدیک الاحمر صدیقی و صدیقہ صدیقی، کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرخ مرغا جو ہے وہ میرا دوست ہے، جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ اب وہ کوئی کبوتر باز جیسے لوگ ہوتے ہیں اور جیسے آوارہ مزاج معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں نا، معتبر لوگ نہیں ہوتے، یعنی یہ بالکل فضول قسم کے شوق پالے ہوتے ہیں اور ہمہ وقت انہیں میں لگے رہتے، مگن نماز روزے، کوئی کسی چیز کا نہیں پتا۔ تو ایسا کوئی بندہ ہوگا، اس کو کسی نے سرزنش کی ہوگی یہ تم کیا کرتے ہو، تو اس نے اپنا آپ کو اعتبار قائم کرنے کے لیے، اپنی بات اعتبار کرنے کے لیے اس قسم کی جھوٹی، بالکل مزہ کا خیز، یہ نہ صرف جھوٹی بلکہ مزہ کا خیز بات ہے۔ لیکن بعض میں لوگوں نے فضائل بیان کرنے کے لیے اور اپنے مناقب بیان کرنے کے لیے اور اپنے آراء کو معتبر کرنے کے لیے کئی طرح کے جھوٹ گڑے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ دوسری بات جو اس سے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری یہ بھی ہے، اور جو شخص لوگوں کو دین کی بات بتلائے اس کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ بسا اوقات بات جھوٹی نہیں ہوتی مطلقاً، ایسی نہیں ہوتی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سرے سے منسوب ہی نہیں ہے، مگر اس کا جو انتساب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اس کے اندر ضعف ہوتا ہے، اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک شک کا درجہ ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات ہیں، یہ عوامی بحث تو نہیں ہو سکتی، لیکن علماء کی ذمہ داری ہے، مسئلہ بیان کرنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی سٹیج پر بیٹھ کر احادیث بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بیان کریں، تو اس بات کا اہتمام کریں کہ بات وہ بیان کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح ثابت ہو، جو صحیح ہو، جس بات کے بارے میں اضطراب پایا جاتا ہے، جس بات کے بارے میں شک پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، جس کے بارے میں علماء کے اندر یہ رائے بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ یہ بڑی ضعیف حدیث ہے اور اس درجے کی ضعیف ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور ساقط ہے، اور ایسے حدیث سے مسئلے کا استنباط کرنا درست نہیں ہے، بیان کرنا درست نہیں ہے۔ کتابوں میں موجود ہے، مگر کتابوں میں موجود ہونے کا اس کی وجوہات وہ متعدد علمی وجوہات ہیں۔ اب یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت زیادہ تساہل پایا جاتا ہے، ہمارے عام مساجد میں واعظین، مدرسین، تقریریں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سچ، جھوٹ، کمزور، پکی، کمزور ساری باتیں ملا کر لوگوں کے سامنے جو ہیں بیان کر دیتے ہیں۔ اس بات کا بالکل اہتمام نہیں کرتے، اکثر لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ جو احادیث کے نام پر بات لوگوں کو بتلائی جا رہی ہے کیا یہ واقعی ثابت بھی ہے، اس کی صحت کیا ہے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، اگر کسی شخص سے کوئی مشورہ طلب کرے اور وہ بندہ مشورہ درست مشورہ نہ دے، اچھا رشد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو وہ بس اپنی مرضی سے، من مرضی سے درست سمجھتا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت کے مطابق درست بات ہو، اور مسلمان سے مشورہ مانگا جائے تو جو قرآن و سنت کے مطابق درست مشورہ ہے، جو دین کی تعلیمات کے مطابق درست مشورہ ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے درست مشورہ یہ لگے میرے نفس کی شرارت کی وجہ سے کہ فلاں بندے کو کہوں کو یہ کام کر لے، یہ درست نہیں ہے۔ رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے وہ حدیث میں ہے نا، دعا میں ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، تو یہ رشد جو ہے نا یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے مطابق، راہ راست کے مطابق جو اللہ نے دین انسان کو سمجھ بوجھ علم عطا کی ہے اس کے مطابق دوسرے شخص کو مشورہ دینا چاہیے، اور اگر اس کی توفیق نہ ہو تو انسان کو معذرت کر لینی چاہیے۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم ارشاد فرمائی گئی وہ بھی ایک پڑھے لکھے بندے کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص فتویٰ دے، دین کی بات پوچھی جائے، اگر نہیں آتا تو کہہ دے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک بڑا بوجھ بن گیا، مشکل ہو گیا یہ بات، یہ کہنا کہ جی کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ جی مجھے نہیں پتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید ہمارا اعتبار ختم ہو جائے گا، یا لوگ ہمارے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہر بارے میں جس کی چیز کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو رائے دے دینا، علم ہو یا کم علم ہو یا پوری طرح انسان کو مستحضر نہ ہو بات۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے انسان نے مسئلہ پڑھا ہوتا ہے، انسان کو اس مسئلے کا کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے، لیکن علم کا استحضار یہ ایک بالکل مستقل ایک علیحدہ باب ہے کہ ایسا علم جو ہمہ وقت آپ کو جب مسئلہ پوچھا جائے آپ کو پوری جزیات کے ساتھ یاد آ جائے۔ یہ کتابیں تو لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں، مگر کتابوں کے اندر جو اصل مسئلہ ہے اس کا استنباط کر کے استحضار علم کا ہونا یہ بالکل ایک علیحدہ کیفیت ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عالم کو کوئی مسئلہ مستحضر نہیں ہوتا، استحضار نہیں ہوتا علم کا، تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں اس کی تفصیلات دیکھ کے بیان کر دوں گا، کتابوں کی طرف رجوع کر کے بیان کر دوں گا، علماء سے پوچھ کر بیان کر دوں گا، یا آپ کسی اور عالم سے پوچھ لیں، یہ بات اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کہنے والے کو بھی یہ کہنا چاہیے اور سننے والے بھی اچھی طرح سن لیں۔ سننے والے بھی محض اس بات پہ کہ فلاں شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں، ہوتے تو پلے ہی کچھ نہیں، یہ بالکل فوری طور پر نا لوگوں کے بارے میں یہ رویہ قائم کر لینا، یا لوگوں کے بارے میں یہ تاثر قائم کر لینا کہ جی فلاں بندے سے مسئلہ پوچھا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں مسئلے کا، جی یہ سادہ سا مسئلہ تھا،
اور اس کو نہیں پتا، میں دوسرے سے پوچھا تو اس کو پتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب انسان ہے. کسی بڑے سے بڑے عالم کو بسا اوقات معمولی چیز بھی مستحضر نہیں ہو سکتی، اور کسی معمولی شخص کو بھی ہو سکتا ہے اس نے صبح پڑھی ہو، آپ دوپہر کو پوچھ لیں، شام کو پوچھ لیں، تو وہ پوری جزیات کے ساتھ بیان کر دے گا. اس لیے انسان کو اس بات میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی کو غلط بات بتلا دی گئی اور وہ اس شخص بات پر عمل کرتا رہا تو گناہ سارے کا سارا جو ہے وہ بیان کرنے والے شخص پہ آئے گا. اور یہاں ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی یہ کمی کوتاہی ہو جائے، انسان سے سبقت لسانی میں بسا اوقات اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، کسی جگہ بندہ بات بیان کر دیتا ہے یہ کہنے کے بجائے مجھے نہیں پتا، بعد میں خیال آ جائے نا کہ بات غلط نکل گئی ہے میرے سے، بعد میں خیال آ جائے کہ میں غلط رائے دے چکا ہوں، تو رجوع کرنا چاہیے. کم از کم اس شخص یا ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جن کے سامنے پہلے مسئلہ بیان کیا انسان کو رجوع کر لینا چاہیے. اس سے بھی کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، نہ بلکہ عزت بڑھتی ہے. اور اگر آپ کبھی یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے بیان کیے ہوئے مسئلے سے رجوع کرتا ہے، میرے اور آپ کے دل میں اس کی عزت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، دین کے معاملے کو کس سنجیدگی سے لے رہا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو پس پش ڈال کر وہ کس انداز میں جو صحیح بات ہے اس کو دوبارہ رجوع کر کے بیان کر رہا ہے. اس لیے ہم سب کو اس معاملے میں اور اس باب میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ دین کے ان مسائل پر اور احادیث کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.